اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، بس ایک ہی لالچ، ایک ہی ہرس دنیا دار کو ہوتا ہے کہ میرے سے میری دنیا چھین جائے گی۔ اور پیچھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ تمہارے سے تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی فرعون نے جب شکست کھائی تو یہی کہا کہ تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تم اس ملک کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو اور تم خود یہاں پہ آباد ہو جاؤ۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ پیچھے جب یہ ہم نے واقعہ پڑھا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ مخالف سمت کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب مخالف سمت کا یہ ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو اس کی مخالف سمت جو ہے وہ بائیں ہے، تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، یعنی بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اور بایاں اگر ہاتھ کاٹوں گا تو دائیں ٹانگ کاٹوں گا، یعنی اس طرح تمہیں بیکار کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ثم لأصلبنکم اجمعین، اس طرح تمہیں معذور اور بیکار کر کے اس کے بعد میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا کہ مجھے چیلنج کرنا جو ہے اس کی سزا کیا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، یہ چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے سب حقیقت، تو ایمان اللہ تعالیٰ نے اتنا پختہ عطا فرمایا کہ انہوں نے کہا ہمیں کیا فرق پڑے گا تمہاری اس سزا سے، ہم تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور پھر اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں ہم سے ضد کیا ہے، تم ہمیں یہ سزا صرف اس وجہ سے دینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے رب کے معجزات پر ہم نے یقین کر لیا ہے، اپنے رب کی آیات کو ہم نے مان لیا، صرف اس بات کی سزا ہمیں ملے گی۔ اور ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور دعا مانگی کہ ہمارے رب فرعون جو ہمیں سزا دے اور ہمارے اوپر جو بھی تشدد کرے، ہمیں اس کو سہنے کی طاقت عطا فرمانا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں اور تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان سے پھر جائیں، اور ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ ہم فرما بردار ہوں، ہم مسلمان ہوں، یعنی اسلام کی حالت میں ہی ہمیں اپنے پاس بلا لینا، اس کی سزاؤں کی وجہ سے ہمیں ایمان سے پھرنے نہ دینا۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور اس نے سزائیں وغیرہ دے لی تو سرداروں نے اس کی توجہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہو گیا، تو موسیٰ اور اس کی قوم کا کیا ہوا؟ ان کو کیا تم ایسے ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور تاکہ وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اب یہ خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اپنے بھی اس نے معبود رکھے ہوئے تھے، کچھ بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، کبھی سورج چاند ستاروں کی بھی پوجا کرتا تھا، چونکہ انسان تھا نا اندر سے، تو اس کو طلب ہوتی تھی کسی کی عبادت کرنے کی، ہر انسان کے اندر یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ اس کو عبادت کی طلب ہوتی ہے۔ تو اس نے بھی معبود رکھے ہوئے تھے بنا کے، تو اس نے سرداروں نے کہا کہ اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو یہ زمین میں فساد کریں گے اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اب بنی اسرائیل چونکہ بہت زیادہ تھے، تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھے، اور 6 لاکھ لوگوں کو ایک دم قتل کرنا تو پھر اپنی سلطنت خود اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے والی بات تھی۔ اس نے سیاست سے کام لیا، اس نے کہا کہ ان کو بھی میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو میں سزا دوں گا، اور وہی سزا دہرائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دہرائی تھی کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں، یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور جو بھی تکلیفیں فرعون کی طرف سے آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو۔ ان اللہ ولی اللہ، کیونکہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اور اس زمین کا وارث بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس زمین میں آباد فرما دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقین کے لیے اچھا انجام ہے، یعنی عاقبت آخرت جو ہے
وہ متقین کی ہی ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ اب یہ ان کی جو خون کے اندر شامل ہے چیز بنی اسرائیلیوں کی، کسی کو بھی نہیں بخشتے، اپنے محسن کو بھی نہیں بخشا اور تانا مار دیا، کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہی تکلیف دی گئی، یہی سزا دی گئی ہے موسیٰ، اور اب جب کہ تو ہمارے اندر پھر مبعوث ہوا ہے پیغمبر بن کے، تو پھر ہمیں یہی سزا دی جانے لگی ہے، یعنی ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا ہے اور ہماری عورتوں کو زندہ چھوڑا جانے لگا ہے، تو یہ سزا ہمیں تمہاری وجہ سے مل رہی، تمہارے وجود کی وجہ سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ہاں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور